ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی دینے کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. خدا ان کے پیاروں، خدا ان کو پیار کرنے والوں، خدا کے کلام سے محبت رکھنے والوں، اور میرے وہ بھائی بہن بھی جنہیں ابھی تک خدا کی اس محبت کا تجربہ نہیں ہوا ہے جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے تمام دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے. آپ سب کو میرا سلام پیار بھرا دعا کے ساتھ. خدا ایسا رحم کرے کہ ہمیں اس کی حضوری محسوس ہو، اس کے پیار پر ہمیں یقین آ جائے. جنہیں اس کے پیار کا تجربہ ہو گیا ہے وہ شکر گزاری کریں اور یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچانے میں کوشش پر کوشش کریں.
ساری دنیا کو بتائیں اس خوشخبری کے بارے میں، اس خوشی کے بارے میں جو ہر ایک ایماندار کے لیے خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کر، تمام سننے والوں پر فضل کر، آمین۔ خداوند کے پیارو، ایک بار پھر آپ کو سلام کرتا ہوں، بڑی دعا کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ خدا کا شکر گزار ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے، ان میں سے بعض مجھے جانتے ہیں، شخصی طور پر جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں تو ہمت افزائی کے لیے کچھ کہتے ہیں۔ وہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ ہم سب محتاج ہیں اس بات کے، دعا کے محتاج ہیں، ہمت افزائی کے محتاج ہیں۔ میں ان میں سے ہوں جسے ضرورت ہے اس بات کی کہ خدا مجھ پر رحم کرتا رہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر تمام دنیا میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے ہیں، بڑی خوشی منائی جا رہی ہے تمام دنیا میں، سارے عالم میں۔ طرح طرح کے زبان بولنے والے لوگ اپنے اپنے کلچر کے مطابق، اپنے اپنے حالات اور دستور کے مطابق خوشی منا رہے ہیں، خوشی ظاہر کر رہے ہیں، اس خوشی کی خبر دے رہے ہیں دوسروں کو۔ عجیب قسم کی یہ خوشی ہے۔ اس خوشی کا تعلق خدا سے ہے۔ خدا نے جہان سے محبت رکھی اور لکھا کہ جس کلام کے وسیلے سے اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کہ جب اس نے فرمایا کہ ہو جا تو ہو گیا، اسی طریقے سے خدا نے اسی کلام کے وسیلے سے جو تھا، جو ہے، جو ابد تک رہے گا، اسی کلام کے وسیلے سے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے۔ وہ محبت جو بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، اسی لیے ایسا لکھا گیا، خدا نے جہان سے محبت رکھی، جہان سے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جائے کہ خدا اس سے محبت نہیں رکھے گا۔ جو خدا کی محبت مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے وہ مشروط نہیں ہے، اس کی یہ شرط ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، یہ کرو گے تب خدا، اس کے لیے شریعت نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی محبت ہے جو سب کے لیے ہے، لا تبدیل ہے، یہ بدلتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا کی اس محبت کا تجربہ ہو گیا ہے تو اس کا رشتہ خدا کے ساتھ لا تبدیل ہے۔ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جو نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے گا خدا سے کیسے پیدا ہوتا ہے کوئی انسان؟ عجیب عجیب قسم کے خیالات ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو تھوک دیں، اس قسم کی سوچ وچار کو تو خدا دل سے بات کرے گا، دل میں وہ بات ظاہر ہو جائے گی جو انسان کی اس عقل میں نہیں آتی۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں، اور جب خدا نے حوا کو بنایا تھا تو اس نے کبھی کسی کو ماں نہیں کہا۔ لیکن کوئی انکار سکتا ہے، اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ خدا ایسے کام کر سکتا ہے؟ اسے ضرورت نہیں ہے کسی مدد کی، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس نے چاہا کہ اپنی محبت کو اس دنیا میں ظاہر کرے، ہر ایک کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ کلام کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ظاہر ہو، تو اسے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو پیدا کیا جائے
اس کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہو، یہ تو بہت ہی غلیظ قسم کا خیال ہے، اسے تھوک دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا. اب دیکھیے نا، آدم کو جب اس نے بنایا ہے تو نہ اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور جب ہوا کو بنایا ہے تب کون تھا وہاں؟ وہاں ضروری بات تھی کہ دونوں ہوں، آدمی اور عورت کے پیدا ہوئی تھی عورت. ایسا تو نہیں تھا. اسی طریقے سے جب اس نے اپنے کلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ پیدا نہیں ہوا ہے. دیکھا، کلام مجسم ہوا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک جسم تیار کیا گیا پاک روح کے ذریعے سے، عجیب طریقے سے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو روح القدس سے پیدا ہوا ہے، روح ہے خدا کی، وہ جو خدا کا کلام ہے وہ سراسر پاک ہے، اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اس لیے نہیں کہ خدا جیسے انسان کا رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو عجیب چیز ہے. اسی لیے لکھا وہ مولود کہا گیا، اس کو کلام مجسم ہوا. یہ نہیں لکھا کلام پیدا ہوا. یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا، خدا کا کلام نہیں پیدا ہوا، اس کے لیے ایک جسم پیدا کیا گیا. اب یہ دیکھیے کہ جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی محبت ظاہر ہو اس سے. جیسے کلام کے وسیلے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اسی طریقے سے اسی کلام کے وسیلے سے خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کہ خدا کس طرح ایسے لوگوں کو پیار کر سکتا ہے، اور یہ کس قسم کی خدا کی محبت ہے جس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے. محبت کی خوبی، خدا کی محبت کی خوبی، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ کیا اظہار ہے خدا کی محبت کا کہ گناہ گار اس کے پاس آئے تو خدا یہ نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ دیا، اچھا کوئی بات نہیں. ارے وہ اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا، تبھی تو وہ منصف ہے. بے شک خدا محبت ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گناہ گار کو نہیں چھوڑ دیتا، گناہ کی سزا دیتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں خدمت لوں، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ خدمت کروں اور گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دوں. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ یہی تو وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. وہ اس لیے نہیں منا رہے کہ ایک دن تھا اس میں خدا پیدا ہوا تھا، یسوع مسیح پیدا ہوا تھا. نہ، اس کا دن سے تعلق نہیں ہے، اس کا تو خدا کے دل سے تعلق ہے اور انسان کے دل سے تعلق ہے. خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا کلام کے وسیلے سے، جیسے اس کلام کے وسیلے سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تھا. یہ محبت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، میرے پاس آؤ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں. مبارک ہے وہ جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ کہہ رہا میرے پاس آؤ. اب وہ جو پاس آنے والے لوگ ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں ان کو کوئی پاس نہیں آنے دیتا، اور وہ ڈر کے مارے کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ جائیں. ایسے لوگ، ان سے کہہ رہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، جان کا آرام، وہ آرام جو نہ کوئی چھین سکتا تم سے. اور نہ کوئی تمہیں برباد کر سکتا ہے. وہ آرام دوں گا میں تمہیں. گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. ڈھونڈتا ہے. پھر دیکھیے اس میں یوحنا کے خط میں، یوحنا کی انجیل میں 6 باب اور 37ویں آیت میں ایسے دروازہ کھول دیا ہے اس نے، یہ محبت کا دروازہ ایسا کھولا گیا ہے
کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے دنیا میں. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، یوحنا کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت، اگر کوئی یہ نہیں کہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں انہیں آنا چاہیے، ان کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے، ان میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا. یہ ان کے لیے جن میں خوبی ہے ہی کوئی نہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. یہ انسان کی محبت نہیں ہے، یہ تو معاشقہ الہی ہے. یہ تو خدا کی محبت ہے جو بیان سے باہر ہے. اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ہو سکتا ہے. وہی آیت جس میں یہ کہا گیا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ خدا کس طرح تیار کرتا ہے لوگوں کو جنہیں ساری دنیا تباہ کرنا چاہے. انہیں خدا تیار کر کے یسوع مسیح کے پاس لاتا. لکھتا ہے جو کچھ میرا باپ مجھے دے دے گا وہ میرے پاس آ جائے گا. کیسے کیسے لوگ ہیں جنہیں خدا یسوع مسیح کے پاس لے کے آتا ہے، ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور ان کو یسوع مسیح کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اس کا ویژن. کہتے ہیں ہم نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا ہے. وہ کون دکھاتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس لے آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جب میں قبول کرتا ہوں تو وہ جو لفظ وہاں پر آیا ہے، جو کچھ میرا باپ مجھے دے دیتا ہے، وہ جو دینے کا لفظ آیا ہے وہ ہے انعام، گفٹ، ڈیڈومی. وہ مجھے خدا جو گفٹ کے طور پر، بتاؤ کیسے کیسے لوگوں کو خدا یسوع مسیح کو دیتا ہے اور وہ انہیں خدا اپنے باپ کا انعام سمجھ کے قبول کرتا ہے. کہتا کبھی نہیں نکال سکوں گا. اور دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں جن کا خدا کے کلام میں ذکر ہے، جن کو خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے. یہ حوالے آتے رہیں گے، آپ دیکھتے جانا تو آپ کو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے. ایک عورت کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، بہت بد نصیب بیچاری عورت. اسے ایسی گندی بیماری ہو گئی، ناپاک، نہ اس کا آدمی کے ساتھ اپنے کوئی رشتہ تعلق رہا ہے، نہ بچوں کے ساتھ، نہ کسی عزیز کے ساتھ. نہ جانے گھر میں کس کونے میں رہتی ہوگی، کیونکہ اس گندی بیماری کا ایسا حال تھا کہ وہ اگر کسی چیز کو چھو دے تو وہ ناپاک، کسی چیز پر بیٹھ جائے تو وہ بیٹھنے کی جگہ ناپاک. یہ حالت بیچاری سب کچھ کر چکی ہے، کچھ نہیں ہوا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اب پتہ نہیں کہاں سے اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سن لیا. اب اس کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کے پاس پہنچوں کیسے، کیا سوجھی اسے کہ میں اسے چھو لوں. وہ تو کسی کو بھی نہیں چھو سکتی تھی، نہ کوئی اور اسے چھو سکتا تھا. یہ خیال کہاں سے آ گیا اس کے اندر کہ میں اسے چھو لوں؟ اگر میں اس کا کپڑا کا حصہ بھی چھو لوں گی تو میں یہ کہاں سے خیال آ گیا چھونے کا؟ اس ناپاک کو جو کسی کو چھو نہیں سکتی، جسے کوئی چھو نہیں سکتا. یہ کس نے اس کے اندر یہ خیال پیدا کر دیا یہ پاک روح نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی مجھے نہیں جان سکتا. یہ روح القدس کا کام ہے کہ میرے چہرے پر سے پردہ ہٹا دے اور لوگ پہچان سکیں. وہ آ گئی اور بڑی عجیب قسم کی، وہاں بہت سبق ہیں اس میں. اس نے بھیڑ میں معلوم نہیں کیسے گئی ہے، اپنی جان پر ہتھیلی پر جان رکھ کے گئی ہے. اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ ناپاک ہے، ویسے ہی نہیں عورت کو گھسنے دیتے تھے وہ. اور پھر یہ حالت اس کی ناپاک کہ ہمیں چھو دیا، اتنے لوگ ناپاک ہو گئے. پتھراؤ ہوتا اس کا، اس کی جسارت دیکھو، ہمت، اس کی معرفت اور جسارت حیرت ناک ہے، حیرت انگیز. اس نے چھو لیا یسوع مسیح کو، کچھ ہو گیا، اسے محسوس ہوا ارے یہ کیا ہو. خداوند یسوع مسیح کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کس نے مجھے چھوا ہے؟ تو شاگرد کہنے لگے اتنی بھیڑ ہے، سبھی چھو رہے. نہیں چھوا تو ہے، قوت مجھ میں سے نکلی ہے.
اب دیکھیے یہ خدا یسوع مسیح نے جو اس عورت کو مجبور کیا کہ وہ سامنے آئے، سب کے سامنے آ جائے، تو کیا وہ اس کی بے عزتی کرنا مانگ رہا تھا؟ خدا اسے ذلیل کرنا مانگ رہا؟ دیکھا کہ اتنی گندی عورت، اسے دیکھو اس نے کیا کیا، اس کی حماقت دیکھو، اس نے ہم سب کو ناپاک کر دیا، مجھے بھی چھو دیا۔ یہ مطلب تھا اس کا؟ تندرستی اس کو مل گئی تھی تو جاتی اپنے گھر، اسے بلایا کیوں؟ سامنے کہا کو بلا لیا؟ خداوند ایک اور برکت اسے دینا چاہتا تھا۔ یہی نہیں کہ اس کی ناپاکی دور ہو گئی، اسے ایک اور چیز مل گئی۔ خداوند نے اسے کہا بیٹی۔ کیا کہہ دیا اسے؟ ارے اسے کوئی بیٹی کہتا؟ وہ تو کسی کی بیٹی نہیں تھی، باپ بھی اسے چھو نہیں سکتا تھا، وہ باپ کو نہیں چھو سکتی تھی، تو بیٹی کسی کی تھی ہی نہیں، وہ تو کسی لائق نہیں تھی۔ سب کے سامنے بلا دیا، سب کے سامنے کھڑا کیا، اس کو کہا بیٹی۔ کیوں؟ تاکہ اس کو خدا کی محبت کا تجربہ ہو سکے، قدرت کا تجربہ ہوا، شفا ہو گئی، لیکن اس کی محبت کا تجربہ ہوا جب اس نے کہا بیٹی۔ اور اس کی گواہی کے وسیلے سے تمام دنیا کے سامنے خدا کی محبت کا دروازہ کھل گیا ہے، جو چاہے اس کے قدموں میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ ایک اور شخص کا ذکر سنتے ہیں جو خدا ان سے نفرت کرتا تھا، اس کو خدا کی محبت کا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، خدا کے کلام میں سے اس کی گواہی سنو۔ یہ اس کا کہنا ہے، اس کا نام تھا پاولوس، سخت نفرت کرتا تھا مسیحیوں سے اور مسیح سے۔ وہ کہتا خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر، یہ اس کا کہنا ہے، یہ اس کی گواہی ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ایسی محبت کہیں نہیں ہے کہ وہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، میرے اوپر سے بوجھ اٹھا لے، فکروں کا بوجھ اٹھا لے، اور ایک ایسا خدا کے ساتھ رشتہ محبت قائم ہو جائے کہ جس کے لیے کہا گیا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ مخالف ہے مسیح کی گواہی۔ سنو غلطیوں کے خط میں دیکھو، پڑھتے ہیں غلطیوں کا خط پہلا باب، غلطیوں کا خط اس کا پہلا باب اور دوسرا باب اور 20ویں آیت ہے نا۔ مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے، بھول جاتا ہوں۔ دوسرا باب، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے جو مصلوب کرواتا پھرتا تھا مسیحیوں کو۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ ارے میں جو موت کی گھاٹ اتارتا پھر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے میرے لیے موت کا پیالہ پیا ہے، میری خاطر مارا گیا۔ اب سنو اس کی گواہی، پہلا تیموتھیوس پہلا باب، کہتا 12ویں آیت سے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ مسیح یسوع میں جو ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میں، یہ ہے وہ خدا کی محبت جو ان کے لیے ظاہر ہو رہی ہے جنہیں کہیں جانے کا حق نہیں ہے، جنہیں کوئی چھو نہیں سکتا،
جن سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، کہیں امید نہیں ہے، اس کو خدا کی قدرت کا تجربہ ہوا ہے، چھوا تو قوت مجھ میں سے نکلی، اس نے کہا، وہ شفا پا گئی۔ لیکن ایک اور چیز کی ضرورت تھی، ارے جہاں اس کلام کے وسیلے سے خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اسی کلام کے وسیلے سے جب وہ مجسم ہوا ہے تو جو اس کے قریب آئے تو اسے اس کی محبت کا تجربہ ہوتا۔ بیٹی، تیری گواہی تمام دنیا میں استعمال کی جائے گی۔ ارے میری بیٹی، تیری گواہی سن سن کے آئیں گے لوگ میرے پاس، مجھے چھوئیں گے، چھوٹ جائیں گے، اس لیے اس کو بلایا تھا سامنے۔ اور یہ جو خدا ان کا دشمن ہوا کرتا تھا، مسیح یسوع کا دشمن، وہ کہتا مجھے اس کی محبت کا تجربہ ہوا، جس نے مجھ سے محبت رکھی، میرے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ یہ ہے وہ خدا کی محبت جو کلام مجسم میں ظاہر ہوئی ہے۔ جب خداوند نے کلام فرمایا، اس نے کہا ہو جا، تو ہو گیا، جو کچھ ہے وہ ہو گیا۔ اور جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، مجسم ہوا ہے، تو اس کی محبت کے معجزات حیرت انگیز ہیں۔ ارے جو اس کی محبت چکھ لے وہ پھر ویسا رہتا ہی نہیں جیسے تھا۔ خدا کا شکر اس محبت کے لیے جو تمام دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ کلام مجسم ہوا، اس کی محبت منا رہے ہیں لوگ۔ خوش رہو، مناؤ، دوسروں کو بھی سناؤ۔ خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ خدا ان کے پیارو، آپ جو خدا ان کی محبت منا رہے ہو، خدا کا شکر ہے کہ کلیسیا کو خدا نے یہ بھی بوجھ دیا ہے کہ جو خوشی انہیں نصیب ہوئی ہے، جو محبت ان کو بخشی گئی ہے، وہ محبت دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب میں ایک ذکر ہے ایک شخص کا جو اپاہج تھا۔ خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں کلام سنا رہے ہیں، سننے والوں کے دل میں ایمان پیدا ہوا، اور ان کو خیال آ گیا ایک آدمی کا جو فالج کا بیمار تھا، ہل نہیں سکتا تھا، اپنی مفلوج تھا، وہ اس کے پاس گئے ہیں اور اسے بتایا کہ ایک ہے جس کے پاس تیرا علاج ہے۔ اس کا ایمان نہیں تھا، لیکن سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا۔ اس ایمان کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گیا خدا ان کے قدموں میں، اور پہلی بات خدا ان یسوع مسیح نے اسے دیکھ کے کہی، بیٹا، پیار کی بنیاد رکھ دی سب سے پہلے، بیٹا۔ پھر کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ لوگ ناراض ہو گئے، یہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا؟ بے شک خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کے کہنے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں خدا کی محبت ہے، جس میں خدا کی مغفرت ہے، معافی ہے۔ بیٹا، ملی محبت، ہاں 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 ہاں، کیا ہوا ہوگا اس کے دل میں؟ سارا اندھیرا دور ہو گیا، ساری نا امیدی جاتی رہی۔ بیٹا، محبت کا تجربہ ہوا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد گناہوں کی معافی کا تجربہ ہوا ہے۔ بیٹا تیرے گناہ معاف۔ پھر دیکھو کتنی زبردست ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اپنی چرپائی اٹھا کے چلا گیا، دوسرے لوگ اٹھا کے لائے تھے، اب اپنی چرپائی خود اٹھا کے چلا گیا۔ 2 باب میں پڑھ لیجئے آپ۔ لیکن بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کسی اور نے اسے بتایا تھا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم جو خوشی منا رہے ہیں ہمیں بتانا بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو پتہ لگے گا۔ خدا کا شکر ہے کلیسیاؤں کے لیے، ایمانداروں کے لیے جو خوشی بھی منا رہے ہیں اور دوسروں کو خوشی کی خبر بھی سنا رہے ہیں۔ یہ نہ بھولنا
خدا کی محبت بیان سے باہر، سمجھ سے باہر، لیکن یہ وہ محبت ہے جب دل میں اتر آتی ہے تو خدا کی قدرت کا بھی تجربہ ہوتا ہے اور محبت بھری زندگی کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کرے اور ہر ایک سننے والے پر جو خدا کی محبت منا رہے ہیں، خدا آپ کو بڑی برکت دے اور برکت کا وسیلہ بنائے رکھے، آمین۔